جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، صدق الله مولانا العظيم، بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میدان محشر میں انسان گنہگار، کافر، مشرک جب پکڑا جائے گا تو وہاں جو حیلے بہانے بنائے گا اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو ایک بہانہ اس کا یہ ہوگا، خود اللہ تعالیٰ پر الزام ٹھہرا دے گا۔ گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا، وہ کہے گا میں نے کوتاہی کی تھی، میں مذاق کرتا رہا، میری غلطی ہے۔ اور اب ایک دوسرا بہانہ اس کا یہ ہوگا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتے تو میں متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، نیکیاں کرتا، گناہوں سے بچتا۔ تو جب اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، میں متقی نہیں بنا، تو میرا قصور نہیں ہے، لہذا مجھے سزا نہ ہو۔ اللہ نے یہی فرما دیا، یہ تمہارا بہانہ نہیں، یہ تمہارا بہانہ نہیں کرے گا۔ میری قدرت کی طرف نہ جاؤ، میرے حکم کی طرف جاؤ۔ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں کیا حکم دے رہا ہوں، تمہیں تو وہ کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کو کتنی قدرت ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اگر تمہارے بارے میں بھی میں متقی ہونے کا فیصلہ کر لے گا تو تم سارے متقی ہوتے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا، فرشتے سارے متقی ہیں، سارے نیک ہیں، ان کو میں نے بنایا ہی ایسا ہے جو فرما برداری کرے، اور ان کو فرما برداری میں خوشی ہوتے ہیں، ان کو گناہ میں مزہ نہیں آتا، ان کو نیکیوں میں مزہ آتا ہے۔ وہ نیکی میں نہ سست ہوتے ہیں نہ تھکتے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، کمانے کی ضرورت نہیں، بیوی کا خرچہ اس پر نہیں، بچوں کا خرچہ نہیں، اس واسطے کہ نہ ان کی بیوی نہ بچے، خرچہ کہاں سے آئے؟ نہ خود کھانا پینا ہے تو کمائیں گے کیوں؟ وہ تو ہر وقت
گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں اور ان کو اسی میں مزہ آتا ہے. اگر تمہیں بھی ایسا بنا دیا جاتا تم بھی ایسے ہوتے. لیکن میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. دنیا کے مزے بھی لوٹو، آخرت کے بھی لوٹو. دنیا کی جتنی چیزیں فرشتوں کو کوئی ہے فائدہ اس سے؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کی چیزیں تم ہی کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، پہن رہے ہو، کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو. بیویاں تمہاری، بچے تمہارے، زمین تمہاری، ملک تمہارا، حکومت تمہاری، معدنیات تمہاری، حیوانات تمہارے، سونا تمہارے لیے، چاندی تمہارے لیے. پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو میں نے تمہارے لیے دنیا میں پیدا کر دی اور تمہارے اندر صلاحیت رکھی. نیکی کرو تو کر سکتے ہو، برائی کرو تو کر سکتے ہو. لیکن تمہاری یہ طاقت جو کر سکنے والی ہے یہ ذاتی نہیں ہے، وہ بھی میرے قبضے میں. بس اس سے بھی تمہیں اور آسانی کر دی. صرف تم ارادہ کرو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آگے طاقت بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے کا ارادہ تو کرو، پھر راستہ کھل جائے گا. آنکھوں سے دیکھتے جاؤ گے، میں نے آنکھیں دی ہیں، راستہ تمہیں نظر آئے گا. وضو کی ضرورت ہے، پانی میں نے بنایا ہے، اس سے غسل کر لو، وضو کر لو. ایک ایک چیز. چلنے کے لیے ٹانگیں میں نے دی ہیں. جو نہیں چل سکتے ذرا پوچھو ان کو کیا مشکل ہے. تم تو ہر طرف جا رہے. تم جب نیکی کا، نماز کا، جمعہ پڑھنے کا، دیکھو آج ارادہ کیا تو مسجد پر گئی. عصر والی نماز میں ارادہ نہیں کر سکتے، اس وقت یونیورسٹی کرتی. کیا چیز بدلی ہے؟ وہی ٹانگیں، وہی آنکھیں، وہی پانی ہے، وہ ہاتھ، وہ دماغ ہے، وہ ہر چیز ہے. لیکن عصر کو آپ لوگ ارادہ نہیں کرتے، اس واسطے مسجد 2-3 صفحے رہ جاتی. جمعے میں تم نے ارادہ کیا، مسجد بھر گئی. 1 منزل نہیں، 2-3 منزلیں بھر جاتی. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ. نیکی کرنے والوں کی مدد بھی ہم کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں کو طاقت بھی ہم دیتے ہیں. ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے. اچھا، پھر میرے حکم کی فرمانبردار بن کر اگر تم رہے تو اگر تم سے غلطی ہو گئی توبہ کر لو تو معاف کر دوں میں. بڑے سے بڑا گناہ شرک ہے. اگر وہ بھی تم سے ہو گیا، تم نے شرک سے بھی توبہ کرنی، وہ بھی معاف کرنی. اور بتاؤ اور اس سے بڑا کون کرتا ہے؟ کفر شرک تک میں معاف کر دوں گا، لیکن اسی زندگی میں. اگر تم کسی کفر و شرک کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر معافی نہیں ہوگی. یہاں معاف کر دو، ادھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، مرنے کے بعد کی بات ہے. اور اس کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہ، قتل کیا، زنا کیا، بدکاری کی، یہ کیا، وہ کیا، ایمان کے ساتھ تم نے کر لیا، غلطی ہو گئی تو اس کی معافی کی صورتیں کئی ہو سکتی ہیں. وہاں سفارش بھی کر سکتے ہیں. آخری فیصلہ اگر تمہیں جہنم میں بھیج بھی دیا تو پھر بھی نکال لو.
کچھ سزا مجرم کو جیسے ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں تھوڑا چلا جاتا، تو مشرک کو کبھی نہیں نکالوں گا، وہ کچھ نہیں، وہ رہے گا۔ مشرک، کافر، منافق، یہ ساری اس کی شعبے ہیں الگ الگ۔ تو تم دنیا میں جتنے گناہ کر لو توبہ کر لو، معاف کر دو، اور پھر جب میرے پاس آؤ گے آخرت میں تو میں نے جنت بنا رکھی ہے تمہارے، اس میں تمہاری تمام خواہشیں پوری ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو کہے میری ساری خواہشیں پوری ہو گئی، ایک پوری ہوتی ہے ادھر، دوسری اب یہ اٹکی ہوئی ہے، لیکن ایک وہ جگہ ہے جنت کی جس میں ہر آدمی کی ہر خواہش پوری ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور وہ کچھ ہوگا جو تمہاری زبان منگوائے گی، یہ چاہیے یہ چاہیے، سب کچھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جنت میں وہ کچھ ہے جو اس نے نہ کان سے دنیا میں سنا تھا کہ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے، نہ آنکھ سے دیکھا تھا کہ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے، نہ دل میں کبھی سوچا تھا کہ کوئی ایسی نعمت بھی ہو سکتی ہے، وہ ساری نعمتیں نئی سے نئی وہاں ہوں گی تمہارے لیے۔ تو میں نے تمہیں عزت دی نا، ایسا یعنی دونوں قسم کی صلاحیتیں تمہارے اندر رکھ کر یہ حکومت یہاں تمہاری ہے، فرشتے تھوڑی حکومت کر رہے ہیں، کائنات دنیا کی ساری نعمتیں تمہاری لیے، دریا تمہارے لیے بہ رہے ہیں، درخت تمہارے لیے، حیوانات تمہارے لیے، گوشت ہر قسم کے تمہارے لیے، پھل تمہارے لیے، غلے تمہارے لیے، فرشتہ ایک بھی نہیں اس کو استعمال کرتا۔ اور جو میں نے فرما برداری کے احکام دیے وہ تھوڑے تھوڑے، ساری دنیا کی چیزیں کھاؤ پیو، 5 نمازیں کوئی زیادہ ہے، 5 نمازیں جس میں 2 رکعت یا 4 رکعت فرض یا 3 رکعت، اور ایسے ٹائم میں تمہارے وقت میں حق نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتا ہے نا آدمی تو اس کو بیت الخلاء کی خواہش ہوتی ہے، منہ ہاتھ دھونے کا دل کرتا ہے، تو ٹھیک ہے بیت الخلاء سے فارغ ہو جاؤ، منہ ہاتھ پاؤں دھو لو، جس کو وضو کہتے ہیں، آ کر 4 رکعت 2 رکعت سنت و فرض پڑھ کے فارغ۔ اب تمہاری مرضی اس وقت تک، دوپہر کے بعد تک کتنا وقت ہے، دفتر میں جاؤ، دکان پہ جاؤ، مزدوری کرنے جاؤ، جو تم چاہو سو کرو، ہم نہیں پوچھیں، لیکن نافرمانی والا کام نہ کرنا، نافرمانی والا کام مفت تنخواہ لے کر گھر بیٹھ کے دستخط نہ کروا لینا، یار آج تو دستخط کر دے تو پھر کل میں آؤں گا تو چھٹی مار لینا، میں دستخط تیری جگہ کر لوں گا، تو بس تنخواہ پوری لینی ہے، اب بھی کبھی نہ لگانا، پھر وہ جو مجرم بن جاؤ۔ تو بہرحال یہ ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے، آخرت کی نعمتیں بھی تمہارے لیے۔ میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے؟ فرشتے پیچھے رہ جائیں گے اور تم آگے چلے جاؤ گے۔ فرشتوں کو عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن نعمتیں تو نہیں ملے گی نا، نعمتیں تو نہیں ملیں گی۔ تو اس وقت یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے تو ہم متقی ہوتے، اللہ نے ہدایت نہیں دی اس واسطے ہم متقی نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے۔
یہ عذر تمہارا قبول نہیں ہوگا، اور یہی عذر تم سے پہلے لوگوں نے کیے ہیں، اور تمہارے سامنے وہ دنیا میں تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ اگر یہ عذر چل سکتا تو وہ لوگ دنیا میں بھی تباہ نہ ہوتے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے، نہ کسی چیز کو آپ کی طرف سے حرام کرتے۔ تو اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے کیا۔ بھائی اے اللہ کی تم کو اندازہ، اللہ نے جب بالفعل بری تمہیں حکم دیا وہ بات نظر نہیں آتی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ تو حکم ہے۔ جس کا حکم نہیں دیا وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو میں روک لیتے، یہ بات قبول نہیں ہوگی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المهتدین، او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون۔ تیسرا معنی یہ ہوگا اگر ہم غلطی کر بیٹھے، ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم پھر جا کے نیکی کریں گے اور پھر نیک ہو کے آئیں گے، اگر پھر بھی ہم نافرمانی کی تو پھر سزا دینا۔ اس کا جواب